بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم جو مضمون کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے پسندیدہ قدرتی منظر۔ پاکستان میں بہت سے قدرتی مناظر ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک پسندیدہ قدرتی منظر ہوتا ہے۔ آج ہم اسی پہ مضمون لکھیں گے۔ پاکستان قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ایک حسین ترین ملک ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے۔ انسان کو روزمرہ زندگی میں بہت سے قدرتی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، چاہے طلوع آفتاب ہو یا غروب آفتاب ہو۔ اونچے اونچے پہاڑ جو برف اور بادلوں میں ڈھکے ہوں، یہ تمام مناظر دیکھتے ہی بےاختیار اس خالق کی تعریف اور شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ کچھ عرصہ قبل گھر والوں کے ساتھ پاکستان کے شمالی علاقوں کے سفر پر روانہ ہوئے تو ہماری منزل ہنزا تھی۔ شمالی علاقہ جات کے تمام مناظر خوبصورت ہیں، لیکن میرا پسندیدہ منظر ہنزا کی وادیاں ہیں۔ ہرے بھرے علاقوں سے گزرتی موٹر وے کے ذریعے لاہور سے اسلام آباد پہنچے اور آگے کے سفر میں حسین راستوں کے دوران جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ میں لفظوں میں شاید بیان نہ کر پاؤں۔ اس وقت میرے ذہن میں اس آیت کا ترجمہ آیا جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بشام اور گلگت سے ہوتے ہوئے ہنزا کا سفر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سرد موسم میں برف سے ڈھکی چوٹیاں حسن میں چار چاند لگا رہی تھیں۔ سب سے بڑھ کر مقامی افراد کی مہمان نوازی اور گرم جوشی مجھے یاد رہے گی۔ وہاں صرف مقامی سیاحوں کی بڑی تعداد موسم اور حسین قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، بلکہ غیر ملکی سیاحوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ ہنزا کی خاص بات وہاں کی 100% تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ عورتوں کا مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ہے۔ وہاں خواتین ہر شعبے میں کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہوٹل کے کمروں کی کھڑکیوں سے پہاڑوں پر برف باری کا منظر بہت حسین اور دلکش تھا۔ وہاں سیاحوں کا رش دیکھ کر اور ان سے بات چیت کے بعد اندازہ ہوا کہ ہمارا وطن دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ حاصل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ وہاں ہم نے ایک ہفتہ قیام کیا اور خوبصورت مناظر سے خوب لطف اندوز ہوئے، اور اس بات کا بخوبی اندازہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ قدرت کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کی حفاظت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان چیزوں کو اپنے مفاد کے لیے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ دراصل آخر میں یہ ہمارا ہی نقصان ہوگا جس کی تلافی ناممکن ہے۔ اس طرح آپ کا یہ مضمون مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔